السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، سردی کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پورا شہر سویا ہوا ہے، گلیاں خاموش ہیں، گھروں کے دروازے بند ہیں، کمرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر طرف سکوت ہے، مگر ایک جگہ ایک دل جاگ رہا ہے۔ ایک انسان اپنے گرم بستر اور ٹھنڈی ہوا کے بیچ جنگ لڑ رہا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے، نیند بھاری ہے، سردی چبھ رہی ہے۔ سردیوں کی رات لمبی بھی ہوتی ہے، خاموش بھی اور ٹھنڈی بھی۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ انہی راتوں میں کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے آسمان کے دروازے خود کھل جاتے ہیں۔ کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ان لمبی راتوں میں اللہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ مگر دل کے اندر کوئی پکار ہے، کوئی آواز کہتی ہے، اٹھو، تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے۔ اس لمحے وہ انسان اٹھتا ہے، آہستہ سے چادر ایک طرف رکھتا ہے۔ ٹھنڈ اسے چھوتی ہے مگر واپسی نہیں ہوتی۔ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں وہ زمین پر نہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہاتھ میں اٹھنا آسان نہیں، جسم بھاری ہو جاتا ہے، نیند میٹھی لگتی ہے، چادر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ مگر یہیں سے اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ کون اپنے آرام کو چھوڑ کر اس کے در پر حاضر ہوتا ہے، کون اپنی خواہش کو پیچھے رکھ کر اللہ کے نام کو آگے رکھتا ہے۔ تہجد اصل میں نماز کا نام نہیں ہے، یہ تو وہ راز ہے جس میں انسان اپنے رب سے وہ باتیں کرتا ہے جو دن کی روشنی میں کبھی نہیں کر پاتا۔ تہجد اللہ کا قرب ہے، اللہ کی محبت کا اشارہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وہ خاموش دعوت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی۔ سوال یہ نہیں کہ ہم تہجد پر کیوں نہیں اٹھتے، اصل سوال یہ ہے کہ اللہ کن لوگوں کو اٹھنے کی توفیق دیتا ہے۔ کون وہ لوگ ہیں جنہیں رات کے پچھلے پہر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا شرف ملتا ہے؟ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمتوں کی فہرست میں شامل کرتا ہے؟ کون وہ خوش نصیب ہے جو اپنے آپ سے جیت جاتا ہے؟ میں تمہیں ایک حقیقت سناتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، ذہنی دباؤ میں تھا، دل میں خوف تھا، زندگی میں کوئی امید نہیں بچی تھی۔ دوست دور ہو گئے، خاندان سمجھ نہ پایا، اور وہ آہستہ آہستہ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ سردی کی ایک رات تھی جب اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ اٹھا، وضو کیا، اس کے ہاتھ ٹھنڈ سے کانپ رہے تھے، مگر جب اس نے سجدہ کیا، اللہ نے جیسے اس کے سینے سے ایک بوجھ اٹھا لیا۔ اسی رات اس کی زندگی کی موڑ بدل گئی۔ اس نے کہا کہ میں تو صرف رویا تھا، میں نے تو کوئی بڑے الفاظ نہیں کہے، مگر اللہ نے میری سنی۔ یہ وہ راز ہے جو تہجد میں چھپا ہے، یہ وہ طاقت ہے جو سردیوں کی رات میں زیادہ جگمگاتی ہے۔ سوال یہیں سے اٹھتا ہے، آخری رات میں اللہ کن لوگوں کو دیکھتا ہے؟ تہجد صرف عبادت نہیں تھی، یہ انبیاء کا سہارا تھا، ان کا سکون تھا، ان کی محبت تھی، ان کی تنہائی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ سب سے پہلے ہم حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ قرآن انہیں اواب کہہ کر بلاتا ہے، وہ جو بار بار اللہ کی طرف پلکتے رہتے تھے۔ ان کی راتیں ذکر سے بھری ہوتی تھیں، وہ لمبے قیام میں کھڑے رہتے، آنسو گرتے رہتے، اور دل اللہ کے قریب ہوتا جاتا۔ اللہ نے ان کے بارے میں ایک عجیب بات بتائی کہ وہ دن میں روزے رکھتے اور آدھی رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے۔ ان کی تہجد کوئی رسمی عبادت نہیں تھی، یہ ایک دل کی پکار تھی، ایک رشتہ تھا، ایک شیریں گفتگو تھی جو صرف اللہ اور ان کے درمیان ہوتی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ جنہیں خلیل اللہ کہا گیا، اللہ کا دوست۔ دوستی کبھی دن کی بھاگ دوڑ میں نہیں بنتی،
सच्ची दोस्ती तन्हाई में बनती है, रातों में बनती है, खामोश दुआओं में बनती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रातों में एक अजीब सुकून था। वो अपने रब के सामने खामोश खड़े होते, आंखें बंद होती, दिल लबरेज होता, और उनके सजदे ये गवाही देते कि तवक्कुल क्या होता है, यकीन क्या होता है। सोचो, जिस इंसान ने आग में छलांग लगाते हुए भी कहा अल्लाह मेरे लिए काफी है, वो रातों में किस कैफियत के साथ खड़ा हुआ होगा, उसका दिल कैसा होगा, उसकी दुनिया कैसी होगी। यही रातें थीं जिन्होंने उसे उस मकाम तक पहुंचाया जहां अल्लाह ने कहा इब्राहिम मेरा दोस्त है। और फिर सबसे आखिरी, सबसे प्यारी, सबसे रोशन मिसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातों की इबादत। उनकी रातें, अल्लाहु अकबर, वो मंजर ही कुछ और था। सर्दी हो या गर्मी, थकन हो या सफर, खुशी हो या गम, रात का पिछला पहर आता तो वो अपने रब के सामने खड़े हो जाते। कभी कयाम लंबा होता, कभी रुकू में आंखें भर आती, कभी सजदे में वो देर तक रोते रहते। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव सूज जाते थे। इतनी देर खड़े रहते, इतनी देर कुरान पढ़ते कि जिस्म थक जाता मगर दिल नहीं थकता था। और जब किसी ने पूछा कि आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं जबकि अल्लाह ने आपकी हर खता मुआफ कर दी है, तो जवाब यही था कि क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। अब ये लम्हे ही तहज्जुद का असल रंग है। अंबिया ने हमें यह सिखाया कि तहज्जुद नमाज नहीं, राज है, भेद है, अल्लाह के साथ एक खुफिया मुलाकात है। ये वो वक्त है जब कोई देख नहीं रहा होता मगर अल्लाह देख रहा होता है। ये वो कैफियत है जिसमें इंसान दुनिया के शोर से निकलकर अपने रब की आगोश में आ जाता है। यही वजह है कि अंबिया ने हमेशा अपनी सबसे कीमती कुव्वतें, अपनी सबसे कीमती दुआएं, अपनी सबसे कीमती बातें रात के पिछले पहर में अल्लाह के सामने रख दी। जरा एक लम्हे को तसव्वुर करो। रात का वक्त है, मदीना का छोटा सा घर, कोई शानदार बिस्तर नहीं, कोई नर्म कंबल नहीं, बस एक चटाई, एक हल्की सी रोशनी, और उस कमरे में एक अजीम रूह खड़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से बात कर रहे हैं। कभी कुरान की आवाज मदीना की खामोशी में गूंजती है, कभी आंसू गिरते हैं, कभी सजदा लंबा हो जाता है। उस वक्त ना कोई सहाबी पास होता है, ना कोई दुनिया की तवज्जो, बस एक दिल और एक रब। रात का अंधेरा उनके दिल का नूर बन गया और तहज्जुद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा। तहज्जुद का असल पैगाम यही है, ये इबादत कम, गुफ्तगू ज्यादा है। ये रूटीन नहीं, ताल्लुक है। ये रस्म नहीं, रिश्ता है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह इंसान से कहता है, बताओ तुम्हारे दिल में क्या है। और इसीलिए जो उस वक्त खड़ा हो जाता है वो अकेला नहीं रहता। अंबिया के बाद अगर किसी ने तहज्जुद की लज्जत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया तो वो सहाबा थे। उनकी रातें भी अजीब थीं। दिन भर जिहाद, मेहनत, दीन की खिदमत, और रातों में अल्लाह के सामने खड़े होकर रोना। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की मिसाल देखो। लोग उन्हें ज़ुन्नूरीन कहते थे, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बाज रातें ऐसी गुजारते थे कि पूरा कुरान एक ही रात में खत्म कर देते थे। वो कहते थे कि जब मैं कुरान पढ़ता हूं तो मुझे लगता है जैसे अल्लाह मुझसे हम कलाम हो रहा है। यही तहज्जुद की ताकत है। ये दुनिया के शोर को खामोश कर देती है
اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی راتوں کی بات کرتے ہیں۔ دن کے وقت وہ سخت مزاج نظر آتے تھے، مگر رات میں وہ نرم دل والے تھے۔ وہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے رہتے، لوگوں کے گھروں کی حالت دیکھتے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے اور ایک ایک گھر کے سامنے رک کر دعا کرتے کہ یا اللہ ان کے دلوں میں نور ڈال دے۔ سوچو، ایک رات، سردی، خاموشی، اندھیرا، اور اس رات میں ایک انسان کھڑا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، کبھی آنسو۔ ان کا دل اس طرح پگھلتا تھا جیسے موم دھوپ میں پگھلتا ہے۔ ان کی عبادت صرف لفظوں میں نہیں تھی، ان کی عبادت ان کی روح میں اتر چکی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ سردی کی رات اٹھ کر دعا کرتے ہیں ان کا مقدر بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا آرام چھوڑ کر خدا کی طرف جاتے ہیں، اور جو خدا کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے خدا اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دنیا دیکھتے ہیں، مگر تہجد میں اللہ ہماری پوشیدہ دنیا دیکھتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایک عام رات ہے، مگر ہو سکتا ہے یہی رات اللہ نے ہماری قسمت لکھنے کے لیے چنی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چند منٹ کی عبادت ہے، مگر ہو سکتا ہے انہی چند منٹوں میں ہماری زندگی بدلنے کا فیصلہ ہو جائے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی ایک رات کی عبادت آپ کے لیے کیا لکھ رہی ہے۔ شاید آپ کے لیے رزق کھول رہی ہے، شاید آپ کے لیے غم ہٹا رہی ہے، شاید آپ کے لیے کامیابی کا دروازہ بنا رہی ہے، یا شاید اللہ آپ کو اپنے قریب لا رہا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں انسان اللہ تک نہیں جاتا، اللہ بندے تک آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ تمہاری سردی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، جب تم کانپتے ہاتھوں سے وضو کرتے ہو، جب ٹھنڈے فرش پر قدم رکھتے ہو، جب نیند اور کمبل تمہیں پکارتے ہیں مگر تم رب کی طرف چلے جاتے ہو۔ اس وقت اللہ کہتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے لیے جاگا ہے۔ اب بس ایک بات ہے، زندگی بہت لمبی نہیں، مواقع بار بار نہیں آتے، راتیں ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ شاید یہی رات وہ رات ہو جس میں اللہ نے تمہارے نام رحمت لکھی ہو۔ شاید یہی رات تمہاری دعا قبولی کا وقت ہو۔ شاید یہی لمحہ تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہو جائے۔ اس لیے آج رات ضرور اٹھ کر دیکھو، کچھ منٹ، بس کچھ منٹ، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دو، یا رب میں آ گیا ہوں، آج کی رات تیرے لیے جاگا ہوں۔ پھر دیکھو کیسے زندگیاں بدلتی ہیں۔ اگر اس ویڈیو نے تمہارے دل میں ذرا سا بھی نور جگایا ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ کسی اور کا دل بھی جاگ جائے، اور کامنٹ میں لکھ کر ہمیں بتائیں۔ سردیوں میں تہجد پر اٹھنے والے یہاں حاضر ہیں۔ تہجد ان لوگوں کو بدلتی ہے جو خود کو بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کسی کی سردی ضائع نہیں کرتا۔ یاد رکھو، سردی کی تکلیف، نیند کی قربانی، وضو کا ٹھنڈا پانی، بستر چھوڑنے کی ہمت، یہ سب اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ اور اللہ جب کسی کی ایک رات لکھ دیتا ہے تو اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ سردیوں کی یہ راتیں اللہ کی طرف سے ایک پکار ہے، ایک موقع ہے، ایک دعوت ہے، اور کبھی کبھی زندگی بدلنے کے لیے صرف ایک رات کافی ہوتی ہے۔ آج کی پوری گفتگو، پوری کہانیوں، انبیاء کی مثالوں اور صحابہ کے حالات کا خلاصہ صرف یہ ہے، ایک رات اٹھ کر دیکھ لو، صرف ایک رات، آج ہی۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا تم واقعی نہیں دیکھنا چاہتے کہ اللہ تمہارے لیے کیا بدل سکتا ہے؟
کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے غم دور ہوں، تمہارے دروازے کھلے، تمہاری زندگی روشن ہو جائے؟ اگر چاہتے ہو تو آج کی رات سردی سے لڑ کر ایک سجدہ کر کے دیکھو، صرف ایک۔ اگر کچھ نہ بدلے تو کہہ دینا کہ میں غلط تھا۔